تو ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. یہ جو غیر مسلم اسلام لانے والا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، یعنی کچھ کلمہ ہی صحیح ان کو دہراتا تو ہے، سمجھدار ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے تو بہرحال اس کو تسلیم کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں پیدائشی مسلمان جو زندگی کے کسی شعبے میں ہم نے اتنا بھی کیا ہو جو ایک عیسائی جا کے مسجد میں کرتا ہے. جو غیر مسلم ایمان لانے والا جتنا کچھ کرتا ہے، کیا ہم نے اتنا بھی کیا ہے؟ کچھ ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا. نہ تو عرب کی طرح ہم نے وہ سر جھکایا کسی اسلامی مملکت کے ساتھ، نہ ہی ہم یہ غیر مسلموں کی طرح جیسے رسمی اسلام صحیح لانا. ہم تو رسمی ایمان بھی نہیں لائے ہوئے. تو ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی انسانی بچہ پیدائش میں نہ وہ مومن پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے. اسے مومن بھی بننا پڑتا ہے، اسے کافر بھی بننا پڑتا ہے. اسی لیے یہ ورب کے سیغے، فعل کے سیغے قرآن کے اندر آئے ہوئے، ان الذین آمنوا ان الذین کفروا. جو ایمان اختیار کرتے ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ تو اختیار کرنے کی چیز ہے، آج خود ہی نہیں ہوتا. اب یہیں سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. کچھ نئی سی باتیں نظر آئیں گی غالباً آپ کو، لیکن جس قسم کے اسلام اور ماحول اور معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اس میں قرآن کی باتیں تو نئی نظر ہی آئیں گی. 4/136 نسخے ہیں قرآن کے تو سامنے نکال لیجئے، ورنہ غور سے سنیے، الفاظ ہی سے تو بات چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یا ایھا الذین آمنوا مخاطب کی تخاطب ہے، خطاب کیا ہے یہ کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا. تو گویا یہ کسی ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو مخاطب نہیں کیا گیا، مخاطب کیا گیا ہے انہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، یوں کہہ لیجئے ہم مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. یوں بات سمجھ میں آ جائے گی. مخاطب کر کے کہا کیا گیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو یوں کہو، اے مسلمانوں یوں کہو، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی. ہم سے کہا جا رہا ہے. یہ کچھ پڑھنے کے بعد بھی کبھی ہم کھڑے ہو کے ہم نے سوچا کہ یا ہمیں کچھ کہہ رہا ہے یہ کہ ایسا کرو، تو کچھ کیا اس کے بعد ہم نے؟ اس کی بھی تلاوت کر دی ہم نے. عزیزان مانو تو کانپ اٹھنے والی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہتا ہے آمنوا باللہ ہے. 4/136 ایک اور حوالہ، کیونکہ بڑے اہم مقامات ہیں. جتنی زیادہ قرآن کی سند اور تائید ملتی چلی جائے لیتی چلے جانا چاہیے. 57 57/58 نہیں، یہ 58 نہیں ہے آیت. میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہے. 28 57/28 57/28. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنوا پھر آیا، یا ایھا الذین آمنوا پھر آیا، مخاطب پھر ہم لوگ ہی ہیں، یا وہی جن کو کہا ہے اس نے
یا ایھاالذین آمنوا. بہرحال ہم جب کہا جائے گا تو ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہیں گے نا. کیا کہا؟ آمنوا اتقوا اللہ. اب ان قوانین خداوندی کی نگاش کرو. وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اس کے رسول کی. پھر ہمیں یہ کہا گیا ایمان لاؤ. ہمیں الگ ہی نہیں کہا گیا. دوسروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ملا کے کہا گیا. یعنی اگر یہ بات یوں کہی جائے، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، اے مسلمانوں ایمان لاؤ، تو پھر تو ذہن میں بات بیٹھے گی نا کہ ہمیں کس کیٹیگری کے اندر بریکٹ کیا گیا ہے، کن کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے، اور یہ دعوت دی جا رہی ہے جیسا انہیں دعوت دی جا رہی ہے ویسی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. کم از کم ایک ریفرنس لے لیجئے، 2/62 غالباً. جی ہاں، یہ 2-3 مقام پہ آیا ہوا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ان الذین آمنوا تو پہلے وہی آیا. سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ترجمہ کر کے کیا بتائیں وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصرانی، ستارہ پرست، صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو بھی ایمان لائے گا ان میں سے اور عمل صالح کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ان الذین آمنوا کہا ہے، والذین ہادوا کہا، والنصارى کہا، والصابئین کہا. یہی 3 ہی گروہ تھے اس زمانے میں عرب کے ارد گرد، یہودی، نصرانی اور یہ صابئین جو ستارہ پرست جن کو کہتے تھے. یہی غیر مسلم تھے. قریش کو تو مشرکین میں شامل کیا قرآن نے، وہ تو الگ ایک گروہ تھا. یہی تھے اہل کتاب جو مدعی تھے اس بات کے کہ ہم خدا کی کتاب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. انہیں مخاطب کیا اور ساتھ جائی ان الذین آمنوا بھی کہا، اور کہا کہ من آمن، جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی. عزیزان من، ہمارے ایمان کو تو وہ ایمان تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مسلمان قوم ہے ایک، ایمان کس وقت تسلیم کرتا ہے؟ ابھی جو میں نے عرض کیا، جو اس نے کہا ہے اگر یہ اطاعت کریں گے ان قوانین کی تو پھر بات سمجھی جائے گی کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا ہے. ابھی کچھ میں نے اور فرق بھی کرنا ہے. یعنی یہ زبانی اقرار جسے ہم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن تو اس کو ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ تو جس اقرار کا مظاہرہ، ثبوت، صداقت اس اقرار کے مطابق عمل کرنا نہ ہو، وہ اسے ایمان نہیں تسلیم کرتا. چھ بٹا 159 6/159 کہتا ہے کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت کسی شخص کا ایمان کام نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، موت کو دیکھ کے جب ایمان لائے. کیونکہ موت آنے کے بعد تو عمل کرنے کے لیے پھر وقت نہیں رہتا نا. تو اصل چیز تو وہ تھی ایمان کی کہ جس کے مظاہرے کے لیے اس نے عمل کر کے ثبوت دینا تھا. تو جب عمل کے لیے موقع ہی نہیں رہے گا تو وہ جو اس نے ایمان زبان سے دہرا بھی دیے چند الفاظ، تو وہ کہتا ہے یہ ایمان اس کو نفع کچھ نہیں دے گا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگلے الفاظ ہیں، او کسبت فی ایمانها خیرا، اور جس نے اپنے ایمان کے ساتھ